لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 87 سے بیان ہے۔ وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں۔ اب دو ایسے اعمال ہیں جن کو پورا کرنے والے کا عہد جو ہے وہ اللہ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ ان دو اعمال کو کرنے والے کا عہد اللہ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جس نے ان کو ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اس کا اللہ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اس شخص کا اللہ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، چاہے تو وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مگر جس نے 5 وقت کی نماز کو پورے طریقے سے ادا کیا، اس کا اللہ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اس کو ہلکا سمجھا یا ان کی ادائیگی میں کمی بیشی کی، اس کا کوئی عہد اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور ایک دوسرا عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اپنے رب کے پاس سے ایک عہد لے لو؟ اب وہ تو تھی 5 وقت کی نماز کی بات۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا کہ آپ صحابہ کرام کو فرما رہے تھے، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم صبح بھی اور شام کو اپنے رب سے ایک عہد لے لو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کس طرح، کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ نے فرمایا صبح و شام یہ کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی احد الیک فی هذه الحیات الدنیا بأنی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک. یہ اوراد و وظائف کی کتابوں میں آپ نے عہد نامہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اگر کسی کی نظروں سے گزرا ہے تو عہد نامہ. مجربات محسن کے صفحہ نمبر 160 کے اوپر بھی عہد نامہ موجود ہے. یہ 4-5-6 لائنیں حدیث کی ایک دعا ہے، یہ آخر تک یہ والی جون سی دعا ہے. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا مشکل ہے، تمہیں کس چیز نے، کیا تم اس سے عاجز ہو، تم صبح بھی اور شام بھی اللہ سے ایک عہد لے لو. صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا یہ کلمات، وہ 4-5-6 لائنیں ہیں، اوراد و وظائف میں آپ کو عہد نامے کے نام سے مل جاتی ہیں. یہ عہد لے لو اللہ سے. یہ کلمات جو بندہ صبح کہے اور شام کہے، تو جو بندہ یہ شخص کہے گا اللہ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ کے پاس عہد ہے. اب وہ آدمی کھڑا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. 3-4 لائنیں اس دعا کی جو عہد نامے کے نام سے مشہور اوراد و وظائف کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. احادیث کی دعا ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا مشکل ہے تمہیں کہ تم صبح اور شام کو اللہ سے ایک عہد لے کے رکھ لو. اور پھر دوسری وہ جو پہلے میں نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، تو جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کیا، اس کا اللہ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو. اب اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکی ہیں. شفاعت کے مالک کون ہیں؟ شفاعت کے. اب اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ بھی ہے جو علماء نے فرمائی ہے کہ مجرموں میں سے کوئی اس بات کا مالک نہیں کہ اس کی شفاعت کی جائے. مجرموں میں سے جو مجرم ہوں گے ان میں سے کوئی اس بات کا مالک نہیں کہ اس کی شفاعت کی جائے. البتہ ان میں سے جو مسلمان ہیں اس کی شفاعت ہوگی، کیونکہ گناہ گار مسلمانوں کو بھی بخشا جائے گا شفاعت سے. شفاعت ہوگی ان کی، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یا کسی اللہ کے ولی کی شفاعت ان کے شامل حال ان کے حصے میں آئے گی. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے اس آیت کی کہ جسے اللہ کی طرف سے گناہ گاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے. جس شخص کو اللہ کی طرف سے گناہ گاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اجازت مل چکی ہے، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ آپ گناہ گاروں کی شفاعت کریں،
تو صرف اس شخص کو جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہ گار کی شفاعت نہیں کروا سکے گا، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہ گار کی شفاعت کا حق نہیں رکھتا، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہ گار کی شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ شفاعت کا مالک، شفاعت کا حق جو گناہ گاروں کو بخشوائے گا اس کو ہے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، جس کو اللہ کی طرف سے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی۔ آپ شفاعت کیجیے، آپ شفاعت فرمائیے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے اذن سے سب سے پہلے تو انبیاء کرام ہیں جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، آپ شفاعت فرمائیے۔ پھر انبیاء کرام میں تاجدار انبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس شفاعت کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے شفاعت کا حکم ہوگا کہ آپ شفاعت کریں، ان میں انبیاء کرام ہیں، ان میں اولیاء عظام ہیں، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے ولیوں کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ شفاعت کریں جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کو، پھر ملائکہ، اولیاء عظام کو، اللہ کے دوستوں کو، اس کے بعد علماء کرام کو، اس کے بعد حفاظ قرآن کو، قرآن کے حافظ کو بھی اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی۔ ہر ایک کی لمٹس ہیں، آپ اس لمٹ تک، آپ اس باؤنڈری تک۔ اس کے بعد عام صالح، ان میں جو مومن نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے گی بخشوانے کی، شفاعت کی۔ اب یہ جو شفاعت ہے، یہ جو انبیاء کرام سے لے کر نیچے تک چلے گی، یہ شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مغفرت، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے، اور ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے بھی ہوگی۔ بعض کو فوراً بخشوا لیا جائے گا، بعض کو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شفاعت ہو رہی ہوگی، پھر بعض کی عذاب میں تخفیف کی شفاعت ہوگی کہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے، ان کے عذاب کی یہ کیفیت نہ ہو، اس کیفیت میں کمی کر دی جائے۔ اور ایک شفاعت ایسی ہے جو صالحین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے۔ یہ اس شفاعت کا مطلب بخشوانا نہیں ہے، بلکہ اس شفاعت کا مطلب ہے یا اللہ ان کے درجات کو اور بلند جنت کے اندر کسی خاص مقام پر عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب اور مقام حاصل ہوگا کہ آپ بعض کافروں کے لیے بھی
شفاعت کریں گے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے، ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے، کافروں کے عذاب میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور شفاعت کبریٰ اور بے شمار شفاعت کی ایسی خاص قسمیں جو ان سی ہیں، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوں گی، خاص ہوں گی۔ تو یہ جو چیز میں نے آپ کو عرض کی کہ شفاعت یہ انبیاء کرام بھی کریں گے، علماء کرام بھی کریں گے، اور اولیاء عظام بھی کریں گے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان مبارک ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے مریدوں کو لے کر جنت میں جاؤں گا، میں اپنے مریدوں کی شفاعت کروں گا۔ مختلف اقوال مختلف کتابوں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے سارے مرید بخش نہ دیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش نہ دے۔ تو انبیاء کرام کو بھی شفاعت کا منصب دیا جائے گا، علماء کرام کو بھی، حفاظ کرام کو بھی، اولیاء عظام کو بھی، صالحین کو بھی، عام نیک لوگوں کو بھی شفاعت کا منصب دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، اور حضور نے فرمایا کچھ ایک پورے قبیلے کی شفاعت کریں گے۔ یعنی میری امت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جو ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، پھر کچھ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک خاندان کی شفاعت کریں گے، ایک قبیلے کی، کچھ ایک جماعت کی، حضور نے فرمایا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ایک بندے کی شفاعت کریں گے، ایک بندے کی، یہاں تک کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ لوگ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، اور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک بندے کو بخشوائیں گے۔ ہر کسی کو، میں نے کہا نا، اپنی اپنی باؤنڈریز ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امتی کی شفاعت فرمائیں گے، حضور، ایک بات ہے، اب وہ نیکوں کی بھی شفاعت ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ جنتیوں کی بھی شفاعت کی جائے گی، جن کو اس سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کیا جائے گا حضور کی شفاعت سے، اور گناہگاروں کی بھی شفاعت کی جائے گی، اور گناہ کبیرہ کے جو مرتکب لوگ ہیں ان کی بھی شفاعت کی جائے گی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے فرمایا کہ اپنے کسی امتی کی شفاعت فرمائیں گے، حضور جب اپنے کسی امتی کی شفاعت فرمائیں گے، تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کوئی کسی کی سفارش اسی وقت کرتا ہے جب اس کو اپنا سمجھتا ہے، کوئی کسی کی سفارش، شفاعت اسی وقت کرتا ہے، اتنا انیشیٹو اسی وقت لیتا ہے جب وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے کہ نہیں، یا اللہ اس کو بخش، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔
تو جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، اس سے بڑھ کر اس شخص کے لیے مرتبہ اور مقام کیا ہوگا کہ حضور نے اس کو اپنا جانا، اس کو اپنا سمجھا، اس کو اپنا سمجھا، اس کو اپنی توجہ میں رکھا، اس کو اپنی نگاہوں میں رکھا۔ بھلے وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مگر حضور نے اس کو اپنی نگاہوں میں رکھا، حضور نے اس کو اپنی نگاہوں میں رکھا۔ یہ کتنے مرتبے اور منصب کی بات ہے، کمال۔ امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ، آہا، جنہوں نے کمال درود شریف، مولا صلی وسلم دائما ابدا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ اس محبوب پر درود بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ وہی تو حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت جب کسی کو گھیر لے، جب کسی کو وہ مصیبت میں پھنس جائے، وہی حبیب ہیں جن کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کے لیے انسان توجہ کرتا ہے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا، سب اہل محشر پریشان حال ہوں گے۔ ابھی پچھلے چند دنوں سے صراط، پل صراط، جہنم کی وادیاں، جہنم کی وادیاں اور روز محشر کا سما اور منظر مختلف آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اب یہ ایک حدیث کہ قیامت کا روز سب اہل محشر پریشان ہوں گے، ہیبت اور خوف طاری ہوگا، اور اللہ اس دن فرما رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی جواب بھی نہیں دے رہا ہوگا، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا ہوگا، اور خود ہی کہہ رہا ہوگا للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب کی بادشاہی ہے، آج صرف اس کی بادشاہی ہے جن سے
لوگ روز محشر والے دن خوف سے آپس میں کہیں گے آج کوئی ایسا رب کا پیارا اور مقبول بندہ جس سے ہم شفاعت کی امید کریں، جس سے ہم شفاعت چاہیں، تو سب لوگ حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ آج کے دن ہماری شفاعت کریں اور ہمیں اس خوفناک اور ہیبت ناک یہ جو منظر ہے اس سے آپ ہمیں اس سے جون سے رہائی دلائیں، جون سے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا، مفہوم حدیث یہ ہے۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی فرمائیں گے، اس دن کی ہیبت اور خوفناک مناظر آپ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، تم آج اللہ کے پیارے محبوب محمد اللہ کے رسول کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب خلقت اور مخلوق کو دیکھیں گے اپنے پاس، تو آپ اس وقت فرمائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، کہ میں ہی اس کام کے لائق ہوں جس کے پاس تم آئے ہو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے پاس مقام قدس پر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا رب امتی، یا رب امتی، اور میں اس کی وہ حمد بیان کروں گا جو میرا رب مجھے القا فرمائے گا۔ میں اللہ کی آج ایسی حمد بیان کروں گا کہ ایسی حمد اس سے پہلے کبھی کسی نے ادا نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ رب کریم مجھے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، یا اے میرے محمد، اے میرے محبوب، آپ اپنا سر تو اٹھائیے، سر اقدس تو اٹھائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پھر بھی سجدے میں ہی رہوں گا، عذرائے محبت، عذرائے ناز، میں پھر بھی سجدے میں ہی رہوں گا۔ پھر دوسری دفعہ حکم ہوگا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، میں پھر بھی سجدے میں رہوں گا اور اس کی حمد بیان کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھائی ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد علیک الصلاۃ والسلام، قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع۔ اس وقت مجھے یہ حکم ہوگا کہ محبوب آپ کہیے تو صحیح، آپ کہیے تو صحیح، تو مجھے اس وقت شفاعت کی اجازت ہوگی، مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، مجھے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ فرمائیں، آپ کو سنا جائے گا، آپ سوال کریں، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں، آپ ہی کو تو شفاعت کا منصب آج دیا جانا ہے، آپ شفاعت کیجئے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی نا کہ انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، رسول بھی شفاعت کریں گے، علماء کرام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء اعظام بھی شفاعت کریں گے، حفاظ کرام
قرآن کو حفظ کرنے والے حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اور کئی لوگ نیک صالحین وہ بھی شفاعت کر، مگر حضور نے فرمایا، اس حدیث میں آتا ہے کہ شفاعت کا دروازہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں کھولوں گا، اور میرا امتی، حضور نے فرمایا میرا امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرا وہ امتی جس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سبھی سے کہیں، ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس بھی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ بعض احادیث اس ضمن کے اندر بڑی طویل آئی ہیں جن کا یہاں اس وقت وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آنا تو آپ کی بارگاہ میں تھا، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور سب سے پہلے مقام محمود پر دونوں جہانوں کے تاجدار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری لباس اور سبز حلہ بہشتی اور شفاعت کبریٰ کا اس دن حضور کو تاج پہنایا جائے گا، حضور کو تاج پہنایا جائے گا۔ پھر تمام اہل محشر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت بیان کریں گے، آہا، اور ان کی نعت، ان کی بزرگی کو دیکھیں گے۔ امام مسلم بسند عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ایک حدیث بیان کی، فرماتی ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، بس وہ دعا ان کی قبول ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے اور وہ دعا ان کی قبول ہو گئی، مگر میں نے وہ دعا جو ہر نبی کو ایک خاص دعا دی جاتی ہے، جو مانگنے مانگ لو، جو مانگنے مانگ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نے دعائیں مانگ لی، سب کی وہ والی دعائیں قبول ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ آہا، حضور نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، اس نے مانگی وہ دعا قبول ہو گئی ہر نبی کی، مگر میں نے اپنی وہ جو دعا ہے جو ہر نبی کو ایک خاص دعا دی جاتی ہے، میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن کے لیے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، وہ تو میرا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا حضور نے ذکر کی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تیری مرضی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں،
اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے مستجاب، ہر ایک نے میں نے تو اپنی دعا رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن اپنی امت کے لیے دعا رکھی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بند نہیں، اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ کہہ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے اور فرمایا اللہم امتی ثم بقا، اور عرض کیا کہ امت مسلمہ ورب غفور۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اے میرے رب، میری امت گناہ گار ہے مگر میرا رب بخشنے والا ہے۔ آپ نے دیکھیں ایک بات ہے، حضور نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میرا ساتھ دیا بس صرف وہ میرا، یا حضور نے اس مقام پر یہ نہیں اگر تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضور نے فرمایا میری امت گناہ گار ہے، میرے مولا امت گناہ گار ہے اور میرا رب جون سے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور حضور پر گریہ زاری طاری ہو گئی، گریہ طاری ہو گیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جبریل ذرا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو وجہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ، کیا اللہ وجہ نہیں جانتا؟ مگر ہمارے لیے یہ سوال اور جواب ہمارے علم کے لیے ضروری تھے۔ فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو۔ اب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا تو آپ نے فرمایا جبریل اصل میں یہ جو میرے اوپر گریہ زاری طاری ہے یہ امت کی بخشش کے لیے، میری امت گناہ گار ہے، میری امت۔ اب جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ اب سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی جلی میں قرآن کے اندر بے شک ان قریب تمہارا رب تمہیں محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا۔ آہا، اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ اس نے آپ کو راضی کر لینا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل میرے رب سے عرض کرنا، اب جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان قریب میں نے آپ کو اتنا دے دینا ہے کہ آپ کو میں نے راضی کر لینا ہے، فرمایا جبریل اب میرے رب سے عرض کر دینا کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ قرآن میں وعدہ کر چکے میں نے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کر لینا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا جبریل پھر میرے رب کو میرا پیغام دے دینا، پھر میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب یہ تو تھی وحی جلی، اب وحی خفی، وہی خفی، یہ اللہ یہ محب اور محبوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اب اس کے اندر فرمایا محبوب کو ساری کائنات اپنے رب کی رضا چاہتی ہے مگر آپ کا رب اے محمد آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کی رضا چاہتا ہے جون سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب ملا تو حضور خوش ہو گئے۔ اچھا پھر تیسرا وہ تھی وحی جلی، قرآن میں بھی بتا دی بھئی میں نے آپ کو محبوب راضی کرنا ہے۔ یہ گریہ زاری کس چیز کی؟ میں نے تو آپ کو اتنا دینا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کر لینا ہے۔ فرمایا پھر میرے رب کو پیغام دے دینا کہ اگر ایک بھی میرا امتی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب دوسری وحی خفی کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ساری کائنات مجھے راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، محبوب میں آپ کی رضا چاہتا ہوں،
آپ کی رضا کچ میں. تو حضور تو پہلے بتا چکی ہیں اپنی رضا کہ میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا. راضی میں نے تب ہونا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی. جب تک جنت میں نہ چلی جائے میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا. اور تیسرا حدیث قدسی میں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ بِي، قریب ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی کریں گے اور ناراض نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں. یہ مقام عزت اور کرامت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. خاص یہ وہ مقام اور یہ وہ عزت اور یہ وہ کرامت اور یہ وہ بزرگی ہے جو صرف اور صرف آپ کے وجود کے ساتھ خاص ہے کہ میرے مولا میرا ایک امتی بھی کروڑوں اربوں کی امت ہے، میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں رہ گیا میں نے راضی نہیں ہونا. میں نے ساروں کو بخشوانا ہے، میں نے ساروں کو جنت میں لے کے جانا ہے. میں نے ساروں کو جنت میں لے کے جانا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی یہ خاص عزت کرامت اور بزرگی جو حضور کو عطا فرمائی گئی ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ میں فرمائی گئی، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکی ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.